بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ مرنے کے بعد انسان سے کتنے سوال ہوں گے اور کون کون سے ہوں گے۔ مرنے کے بعد انسان سے 8 سوال ہوں گے، 3 قبر میں اور 5 حشر میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئکن بھی پریس کر دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے۔ جب قبر میں انسان کو اس کے اپنے دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں تو اس وقت منکر نکیر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور منکر نکیر اس سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو انسان سے قبر میں پوچھا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ہم اس دنیا میں جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، لیکن وہاں پر یہ ظاہری نالج، یہ ظاہری آنکھیں، یہ سب نہیں ہوگا۔ جب پوچھا جائے گا من ربک کا، تو وہاں پر صرف وہی لوگ اس سوال کا جواب دے سکیں گے جنہوں نے اس دنیا میں اللہ پر توکل کیا ہوگا، دنیا میں اس کے مطابق کام کیا ہوگا۔ صرف وہی جواب دے سکیں گے۔ جنہوں نے رب پر توکل کیا، رب پر توکل کرنے کے بعد جو مشکلات، جو پریشانیاں آئیں وہ صحیح اور ہمیشہ رب پر ہی توکل کیے رکھا، تو وہ اس کا جواب دے لیں گے، اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور قبر میں جو زبان کا ہے وہاں پر عربک زبان ہوگی، وہاں عربی زبان فرشتے بھی بولیں گے، اور دنیا کے تمام انسان جب قبر میں جائیں گے اور ان سے سوال جواب ہوگا تو دنیا کی ساری زبانیں، وہ اردو، ہندی، انگلش سب بھول جائیں گے۔ وہاں پر صرف عربی زبان ہوگی جو سب کو آتی ہوگی، اور وہاں پر جب من ربو کا پوچھا جائے گا تو صرف وہی جواب دے پائیں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اس کے مطابق عمل کیا ہوگا، توکل علی اللہ رکھا ہوگا، تو وہ کہیں گے اللہ ربی۔ اور دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، یعنی آپ کا دین کیا ہے؟ وہ انسان جس نے اپنی زندگی دین کے مطابق گزاری ہوگی، اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاری ہوگی، اس نے اپنا طور طریقہ، رہن سہن، اس کا طرز معاشرت، اس کا رویہ، ہر چیز میں اس نے اسلام کو غالب رکھا ہوگا، تو وہ اس کا جواب دے سکے گا۔ وہ انسان جس نے زندگی کے ہر پہلو میں، خواہ وہ معاشرتی ہو، معاشی ہو، اجتماعی ہو، گھریلو ہو، سیاسی ہو، ہر پہلو میں اسلام کو غالب رکھا ہوگا، تو وہ کہے گا الاسلام دینی۔ اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا، بھلے وہ جانتے ہوں گے اس دنیا میں کہ ہمارا دین اسلام ہے، لیکن وہاں وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو اب اگلا سوال جو ہے وہ ہوگا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ احادیث مبارکہ ہے کہ اس وقت پردے ہٹ جائیں گے، اس انسان کو جو قبر میں بیٹھا ہوگا اس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر آئیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرشتے اشارہ کر کے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی ان کے بارے میں دنیا کی زندگی میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ انسان جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کی محبت کے نور سے اپنے دل کو منور کیا ہوگا، وہی آخرت میں اس کا جواب دے پائے گا۔ تو وہ کہے گا ہوا محمد، یہ محمد ہیں، یہ میرے نبی ہیں۔ اس نے دنیا کی زندگی میں محمد و آل محمد کی محبت کا حق ادا کیا ہوگا، تو وہاں بھی وہ سرخرو ہوگا۔ تو ان 3 سوالوں کے بعد اگر سب جواب صحیح دے دیے گئے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی،
اور اگر سوالات کے جواب صحیح نہیں ہوں گے تو اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اور بیچ کا وقت جو ہے، حشر تک کا وقت، اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کہ بس قیامت نہ آئے کہ اس کے بعد پھر میرے لیے حشر کے میدان میں جو سوالات ہوں گے وہ مشکل ہو جائیں گے۔ لیکن جس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی وہ قیامت کے آنے کا انتظار کرے گا، چاہے گا کہ اللہ جلد قیامت آئے۔ اس کے بعد میدان حشر ہوگا، اور حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس دن انسان سے 5 سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال، زندگی کہاں لگائی، کن کاموں میں لگائی، اور جوانی کہاں لگائی۔ دوسرا سوال، جوانی کہاں خرچ کی۔ تیسرا سوال، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا اس پر عمل کیا، کتنا اسے آگے پھیلایا۔ چوتھا سوال، مال کہاں سے کمایا، کن کن ذرائع سے مال کمایا۔ اور پانچواں سوال، مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا اسے کہاں خرچ کیا، کس طرح سے خرچ کیا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں آخرت میں دینا ہوگا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس کوسچن پیپر آ چکا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ کہاں پر کون سے سوالات ہوں گے، اور اس کے آنسر کی ہمیں تیاری اس دنیا میں کرنی ہے، بساط بچھی ہوئی ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ تمام سوالوں کے جوابات، ان کا تعلق کسی رٹے سے نہیں ہوگا، ان کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ہر عمل سے ہوگا۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ ہر عمل اس طرح سے کیا جائے کہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں کامیابی سے سرفراز فرمائے، آمین۔